बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद खान। आप देख रहे हैं वहीद खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे आज की मेहमान एक ऐसी खातून है जिन्होंने प्रैक्टिकली ये साबित किया कि किस तरीके से एक औरत पर्दे के अंदर रहकर भी सियासी समाजी सरगर्मियों में ना सिर्फ हिस्सा ले सकती हैं बल्कि उसमें कामयाब भी हो सकती हैं। फॉर्मर एमएनए, डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स, जमात इस्लामी वुमेन विंग्स और पाकिस्तान जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद साहब की बेटी डॉक्टर समिया राहिल काजी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सबसे वबरकातुहू। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने कीमती वक्त निकाल कर मुझे ज्वाइन किया। फीलिंग ऑनर्ड कि आपने मुझे बुलाया और मुझे गुफ्तगू का मौका दिया। तो डॉक्टर साहब बस जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी इंसान की तरक्की में उनके वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है, और काजी हुसैन अहमद एक ऐसा नाम जिनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए उनकी सर्विसेज किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं आज ये जानना चाहूँगा कि काजी साहब के बारे में कि वो एज अ फादर आपका और उनका कैसा रिलेशनशिप था। क्या वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, पोलाइट थे, या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे? देखिए, मैं जब अपने अगजान के साथ अपने ताल्लुक को डिफाइन करती हूँ तो वो 3 तरीकों से उनके साथ मेरा रिश्ता था। सबसे पहले तो वो मेरे बड़े शफीक वालिद थे। मैं उनकी पहली औलाद थी तो उनकी मोहब्बतों की बहुत ज़्यादा मुस्तहिक ठहरी, इसलिए कि बड़ी औलाद जो सबसे पहले आपके पास गोद में आती है तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा शफ़क़त और मोहब्बत वो करते थे मुझसे। फिर मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई कि मेरी बहुत यंग एज में मैं विडो हो गई। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो और मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे तो मुझे वापस अपने अब्बू के पास ही आना पड़ा। तो उस वजह से भी शायद बहुत ज़्यादा मैंने ज़िंदगी भी अपने वालिद के साथ गुज़ारी और उनकी मोहब्बतों और उनकी शफ़क़तों का बहुत सारा हिस्सा भी वसूल किया। फिर उनके साथ दूसरा ताल्लुक ये था कि वो मेरे लीडर थे। मैं उनकी पार्टी की एक कारकुन थी और मुझे उन्होंने अपनी जमात के कारकुन के तौर पर भी डील किया। मैं उनके जमात की वुमेन विंग की एक्टिव वर्कर थी और उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था कि वो हमेशा से उन्होंने अपने लिए जो रास्ता पसंद किया, उन्होंने अपनी औलाद के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की कि वो उनकी औलाद उनके साथ शाना बशाना चले। और वो जो सब लोग कहते हैं ना कि मर्द और औरत को शाना बशाना चलना चाहिए, तो उन्होंने वाक़ई ये हमें यानी करके दिखाया कि उन्होंने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहनों को, अपनी अम्मी को, वो कहते थे उन रिश्तों को शाना बशाना लेकर चलना चाहिए कि जिनको अल्लाह ताला ने आपको ज़िम्मेदार बनाया है, और औरत और मर्द अपने घर में और अपनी फैमिली में शाना बशाना चलेंगे तो मुआशरे मुस्तहकम होंगे। तो वो मेरे रहनुमा भी थे। और तीसरा उनके साथ जो ताल्लुक था वो मेरे आइडियल थे। आइडियल के साथ इंसान का ताल्लुक ये होता है कि उसके ऊपर सब कुछ निछावर कर देने, उसकी सारी बातें मानने का इंसान को दिल करता है, चाहे वो अच्छी लगे ना लगे, लेकिन इंसान आइडियल के ऊपर सब कुछ वार कर देने का एक दाइया रखता है। तो मेरे साथ ये तीनों रिश्तों में वो मेरे वालिद भी थे, वो मेरे रहनुमा भी थे और वो मेरे आइडियल भी थे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। काजी साहब की और सर्विसेज जो है। दूसरा ये कि मेरे अगजान बाहर तो काजी हुसैन अहमद थे, लेकिन घर में वो बिल्कुल एक सिंपल आम वालिद जो हर एक बेटी का आइडियल होता है। हर एक बेटी को अपना वालिद हीरो लगता है और हर एक बेटी को अपना वालिद वो जो एक सुपरमैन भी लगता है। और अगजान ऐसे वालिद थे कि वो उनकी जिंदगी में हर औरत के लिए जो आने वाली थी उसके लिए 3 लफ्ज उन्होंने रखे थे जो उनकी जिंदगी का एक बड़ी शख्सियत उनकी बनाते थे। एक बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा इज्जत और एहतराम, और बेइंतहा हिफाजत का जो एक उन्होंने हमें कि उनके साथ लग के हमें ये महसूस होता था कि उनके शफीक और उनके मजबूत वजूद से गुजर कर कोई मुश्किल हम तक कभी पहुंची ना थी। यानी वो एक ऐसा हिफाजत से भरपूर हमारे लिए एक एहसार था। मोहब्बत, हिफाजत और इज्जत, ये 3 लफ्ज उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मानी रखते थे। अच्छा, आपकी फैमिली के हवाले से ही इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे कि आपने शायद आजकल एक ड्रामा सीरियल है उर्तुगुल,
جو کہ پاکستان کے علاوہ بہت سارے ممالک میں دیکھی جا رہی ہے، جو کہ ٹرکش سیریز ہے بیسیکلی، اور جس میں ترکوں نے اسلامی تاریخ کو دکھانے کی بڑی خوبصورت کوشش کی ہے. تو شاید بہت سارے لوگ اس چیز سے ناواقف ہوں کہ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق بھی ترک تھے، اور آپ جی نے جو ہے بہت ساری ان سے ہسٹوریکل کہانیاں بھی سنی ہوں گی. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو یہ ڈرامہ کچھ فکشن لگتا ہے یا واقعی یہ ترک تاریخ کے بہت زیادہ قریب لگتا ہے؟ دیکھیے اصل تاریخ کے بہت زیادہ فکشن تو ہے، ظاہر ہے جب وہ اتنا مشہور ڈرامہ سیریل کوئی لکھتا ہے تو لیکن یہ بالکل بھی نہیں ہوا کہ کوئی انہوں نے تاریخی حقائق کو مسخ کیا ہو. انہوں نے اس کو بڑھایا ہے فکشن کے ذریعے اور اس کو ایک خوبصورت وہ ماحول دیا ہے. لیکن یہ واقعی سلجوق جو تاریخ ہے اور جو عثمانی خلافت ہے، ان کی ترکوں کی جو ایک بڑی عظیم الشان ہسٹری رہی ہے. میرے آباء و اجداد کا تعلق سلجوق قبیلے سے تھا اور ہمارا آدھا خاندان آج بھی اپنے آپ کو سلجوق ہی لکھتا ہے، سلجوقی اور سلجوق. میرے آغا جان بھی شروع میں اپنے آپ کو قاضی حسین احمد سلجوقی لکھتے تھے. ان کے جو بچپن کی ڈائریز ہیں وہ میں نے ڈھونڈ نکالی ہیں، اس کے اوپر حسین احمد سلجوقی لکھا ہوا ہے. قاضی منصف کو کہا جاتا ہے، اور جو ہمارے آباء و اجداد کا یہ یعنی ان کا فریضہ تھا، وہ اپنے علاقے کے قاضی تھے. وہ ان کے ہاں مقدمے آ کے تو وہ یعنی کورٹ اور جو تو وہ میرے آباء و اجداد کا کام یہ تھا، یہ ان کا یعنی منصب تھا قاضی، جو کہ جان نے اپنایا. اور پھر ہمارا آدھا خاندان میرے سمیت ہم میری بہن آج بھی سلجوقی لکھتی ہے، میری بہنوئی میرے تایا کے بیٹے ہیں وہ سلجوقی لکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس لیے کہ ہمارے جو جد امجد آئے تھے ترکستان سے، ان کا نام شیخ اخ الدین تھا، اور ان کا مزار آج بھی کوڑا خٹک میں خوشحال خان خٹک کے والد کے ساتھ ہی ان کا مقبرہ ہے. ساری دنیا وہاں پر جاتی ہے اور دعا کے لیے. اور تو وہ ہمیں پھر یہ جو زیارت کاکا صاحب جس گاؤں میں ہم ہیں، تو میں جب گئی مولانا روم کے مزار پر کونیا، تو میں نے ان کو کہا کونیا چونکہ سلجوق دارالحکومت رہ چکا ہے، تو مجھے بڑا ہی عجیب لگا کہ ہماری قبریں، ہمارے لباس، ہمارے طور اطوار، ایون کہ ہماری پشتوں میں جو الفاظ ہیں تو وہ بہت زیادہ ترکی سے ملتے جلتے ہیں. ہم جب میرے آغا جان بہت اچھے دوست تھے اردوغان کے بھی اور ان کے استاد اربکان کے بھی. ہوجا طیب جو رجب طیب اردوغان کے استاد تھے نجم الدین اربکان، تو میرے آغا جان کے وہ بہت ہی کلوز دوست تھے. میں ان کی تصویریں بھی آپ کو بھجواؤں گی. وہ ہر سال فتح استنبول کی ایک یادگار ایک ڈرامہ کرتے تھے اسٹیڈیم میں، اور کہ کس طرح سے استنبول کو فتح کیا گیا تھا خشکی پر بحری جہاز چلا کے. تو اس کا وہ ڈرامہ کیا کرتے تھے اور میرے آغا جان اس کے چیف گیسٹ ہوتے تھے. تو میں خود بھی 3-4 مرتبہ ان کے ساتھ گئی ہوں، اور مجھے بہت ہی وہ اپنے خاندان کی جو روایات ہیں، ایون کہ ہماری شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں، وہ ساری وہ ہمارے ہاں جو اس قبیلے کی روایت ہے تو وہ اسی طرح سے. اور مجھے اس کے اوپر بڑا فخر ہے کہ میرے آباء و اجداد کا تعلق ترکی سے تھا. میرے ددیال جو تھے وہ ترکی سے آئے تھے، میرے ننیال جو ہے وہ یوسف زئی پٹھان ہے، اور میں پکی پاکستانی ہوں. اچھا، جیسے کہ اب آپ پاکستان کے چاروں صوبوں کے کلچر سے بھی واقف ہیں، آپ کی جی، پیدائش اور کے پی کے 4 صوبوں سے میرا تعلق بھی اس طرح سے کہ میری پیدائش خیبر پختونخوا میں ہوئی، ضلع نوشہرہ میں، اور میں پلی بڑی پشاور میں ہوں. اور پھر ایف ایس سی کر کے تو ہم لوگ آغا جان جب سیکرٹری جنرل بنے جماعت اسلامی کے تو وہ لاہور شفٹ ہو گئے پشاور سے، تو پھر ہمیں لاہور آنا پڑا. میں نے گریجویشن پھر لاہور سے کی. پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہی تھا کہ میری شادی ہو گئی، میں کوئٹہ چلی گئی. تو کوئٹہ بھی میرا اپنا گھر ہے، میری سسرال کوئٹہ میں ہے. اور میرے شوہر کا تعلق وہ ان دنوں کراچی میں جاب کیا کرتے تھے، تو کراچی میں بھی جان نے پھر مجھے پلاٹ لے کے دیا تھا، میرا گھر بھی تھا. تو
चारों सूबों से इस तरह से ताल्लुक है अच्छा, मेरा। आपका पॉलिटिकल करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2002 में आप एमएनए बनी और बड़ी अच्छी तरीके से आपने कौमी असेंबली में एंट्री की और बेस्ट लेजिस्लेटर के तौर पर सामने उभर कर आई। इतनी एनर्जी और इतना कुछ करने के बावजूद भी दोबारा असेंबली तक फिर आप सफर दोबारा क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए, असेंबली में तो खालिसतन जमात इस्लामी की वजह से गई थी, और जमात इस्लामी ने यानी उनके यहाँ मौरूसियत तो है नहीं कि बस जो एक दफ़ा बन गया तो बस उसी में ही बनना है। मेरे बाद मेरी एक कुलीग थी आयशा सैयद, वो बनी, और जब जो भी जमात की पॉलिसी होती है और जमात को जो भी यानी उनकी अपनी चॉइस होती है कि वो जिसको भी मौका दें, तो पहले मुझे दिया था, उसके बाद आयशा सैयद को दिया, और अब आगे देखते हैं कि किसको मौका देते हैं, तो वो खालिसतन जमात की अपनी मर्जी होती है। ये बड़ी अच्छी पॉलिसीज हैं जमात इस्लामी की। अच्छा, आपको लिखने का भी बड़ा पैशन है और माशाल्लाह से आप 12 किताबें भी लिख चुकी हैं, तो ये लिखने का शौक आपको कैसे हुआ? मेरे अजान को भी लिखने का शौक था, और मैं एक ऐसे ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पर किताब और कलम उसका सिक्का चलता है, और एक इल्मी ख़ानदान है हमारा। लिखने पढ़ने से बड़ा शगफ़ है सबको। तो मुझे खुद भी सबसे पहला जो मुझे लिखने का यानी जो शौक हुआ, वो जमात इस्लामी का एक बड़ा मोतबर नाम सैयद असद गिलानी, वो एक इदारा उन्होंने बनाया था, इदारा इल्म अदब, और सबसे पहला आर्टिकल मैंने उन्हीं की कॉन्फ्रेंस के लिए लिखा था। और हमारी एक और बड़ी मोहतरम आपा थी, आपा उम्मे ज़ुबैर, तो वो उन्होंने मुझसे ये यानी अफसाने और ये चीज़ें लिखवानी शुरू की। और फिर जब मैं असेंबली में गई तो उस वक्त मुझे ये हुआ कि यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, वही बंदा आगे बढ़ेगा जो कि कुछ लिखेगा, पढ़ेगा और बोलेगा। तो वो फिर वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा लिखना शुरू किया, और मैं सारा दिन असेंबली में काम किया करती थी, और फिर रात को उन्हीं सारी चीज़ों को लिखा करती थी। हम 6 वो ख़वातीन हैं जमात इस्लामी हल्क़े ख़वातीन की, कि जिनको अपनी जो हमारी लीडर थी आयशा मुनव्वर, वो बड़ा स्ट्रिक्टली हमें यानी उन्होंने वो 5 साल हमें बड़ा हमसे काम लिया और हमें बहुत काम सिखाया, और हम वो वाहिद ख़वातीन थे जो ऑफिस उनका एक था, प्रॉपर ऑफिस के ज़रिए से हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, और वो हमें कहती थी कि जो भी तुम लोग काम करते हो उसको रिकॉर्ड कर लिया करो, ये आने वाली नस्लों की अमानत है हमारे पास। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने उस सारे रिकॉर्ड को तैयार किया, और मेरे पास अब वो 5 साल की कारकर्दगी पूरी मौजूद है, और वो जिसको भी कभी ज़रूरत हो तो हम उसे पेश कर देते हैं। तो लिखना मैंने फिर बहुत ज़्यादा लिखा मैंने उसके बाद, और फिर जब मैं असेंबली की मेंबर थी तो मैं वाहिद सिटिंग एमएनए थी जो कि साथ-साथ पीएचडी भी कर रही थी। मैंने उसकी पीएचडी का आगाज़ ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी के यूएस में एक फैमिली पॉलिसी फोरम था, वहाँ पर ख़ानदान के इदारे पर मैंने पीएचडी का आगाज़ किया, और फिर मैंने अपनी पीएचडी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से यानी डिग्री मैंने उधर से हासिल की है। तो उसके लिए भी मुझे सारा दिन लिखना पड़ता था। मैंने 3000 पेजेस जो हैं अपने हाथ से लिखे हैं ख़ानदान के इदारे के ऊपर, और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरा जो थीसिस है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में रेफरेंस के लिए पेश किया जाता है, और 2 जिल्दों पर मबनी ये जो थीसिस है ये पाकिस्तान की सारी बड़ी लाइब्रेरियों में मौजूद है। जी, माशाल्लाह बहुत खूब। अच्छा, आप भी इस बात से आगाह होंगी जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का आजकल दौर है और कुछ आजकल मॉडर्न ख़वातीन जो हैं वो वर्गल स्लोगन को रेज़ करने की कोशिश करती हैं। हालाँकि हम ये भी जानते हैं कि आपका शुमार भी पाकिस्तान की 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन में होता है। आपने ये साबित किया कि किस तरीके से पर्दे में रहकर भी आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो इस तरह की तहरीक चलाने की या प्रमोट करने की कोशिश करती हैं, उनके लिए एक छोटा-सा पैगाम क्या है आपके? देखिए, एक तो सबसे पहला पैगाम ये है कि हमने खुद ही एक जमात इस्लामी हल्क़े ख़वातीन ने एक स्लोगन रेज़ किया है कि हम फेमिनिज़्म पर नहीं, हम फैमिलीइज़्म पर बिलीव करते हैं। ठीक है? ये एक हमने स्लोगन रेज़ किया,
اور دوسرا ہم نے یہ سوچی سمجھی ایک ہمارا ایک اسکیم ہے اور ہمارا ایک پروگرام ہے کہ ہم کسی کو کنفرنٹ کیے بغیر، کسی کو پرووک کیے بغیر ہم اپنا کام کریں گے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کسی سے الجھے بغیر، کسی کو پرووک کیے بغیر آپ اپنا اتنا پاورفل پروگرام لوگوں کے پاس پیش کریں کہ آپ کو کسی اور سے الجھنے کی ضرورت ہی نہ ہے. دوسرے لوگوں کا جو بھی ایجنڈا ہو، دوسرے لوگوں کو جو بھی ان کی میں تو کبھی کبھی کہتی ہوں کہ جی کچھ سوداگر این جی اوز جو سودا کرتی ہیں ہماری تہذیب کا، ہماری ثقافت کا، ہماری نسوانیت کا، اور اس کے اوپر ان کو پیسے ملتے ہیں اور ان کا روزگار ہے، ان کی روٹی اس سے وابستہ ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں وہ سلوگنز اور وہ اقدار لے کے آئیں جو ہماری نہیں ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ خواتین بیچاری خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں. یعنی یہ ان کو وہ حقوق بھی نہیں ملتے، ان کی ازدواجی زندگی بھی بہت زیادہ پریشان کن ہے، ان کے مرد بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ سارا دن یہی کہتی ہیں کہ حقوق چھین لو، حالانکہ ایک عام اصول ہے کہ حقوق چھیننے سے کبھی بھی نہیں ملتے، حقوق اپنے فرائض ادا کرنے سے ملتے ہیں. جب آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر لیں تو آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں عورت دوہرے جبر کا شکار ہے. اس کو وہ حقوق بھی نہیں ملتے جو اسلام اسے عطا کرتا ہے، اور وہ والے حقوق بھی نہیں ملتے جو جدید معاشرہ اسے دیتا ہے، تعلیم کا حق، صحت کا حق، رائے کا حق، وہ بھی نہیں ملتے. یعنی تو یہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں عورت کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، جس کو پھر یہ این جی اوز اور یہ والی عورتیں اس کو زیادہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں. تو ہم جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی عورتیں، ہم وہ لوگ ہیں جو فیملیزم پر بلیو کرتے ہیں، فیملی کے خاندان کے استحکام پر بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہی عورت معاشرے میں آگے بڑھتی ہے جس کا خاندان اس کے پشت پر ہو. خاندان سے مراد میرے کوئی فیوڈل خاندان نہیں ہے، خاندان سے مراد یہ کہ اس کا باپ اس کے سر پر ہو، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو، اس کے بھائی اس کے محافظ ہوں، اور اس کا بیٹا اپنی جنت اپنی ماں کو قدموں میں تلاش کر رہا ہو. تو وہ جو رشتے اس کے ساتھ ہوتے، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس عورت کو کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لے. میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں نے اپنے نسبی خاندان کو بھی، وہ بھی میرے پشت پر کھڑا رہا، اور جماعت اسلامی بھی ایک پارٹی نہیں ہے، عورت کے لیے ایک بڑا محفوظ خاندان ہے. اس کے سارے مرد جو ہیں وہ ایک رشتے کے تحت ایک عورت کے ساتھ کام کرتے ہیں. کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی بھائی جان ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی بیٹے ہیں. وہ رشتوں کے تحفظ کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. پہلے میرے ساتھ آغا جان ہوتے تھے، ان کی شفقت اور ان کی حفاظت میں میں نے ساری عمر کام کیا. اسمبلی میں بھی تھی تو ایک باپ میرے سر پر تھا، اور مجھے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آنکھ اٹھا کے بھی کوئی غلط بات کر دے. لیکن ان کے انتقال کے بعد میری جماعت نے میرا اتنا زیادہ میری حفاظت کی. میری جو بڑی یعنی جو مربی تھیں، عائشہ باجی تھیں، ڈاکٹر کوثر فردوس تھیں، اور ہمارے جتنے بھی مربیین تھے، بڑی جو ہماری خواتین تنظیم کی جو عہدیداران تھی، مناصب پر تھیں، انہوں نے میری ایسی حفاظت کی جیسے ایک اپنی جوان بیٹی کی کوئی حفاظت کرتا ہے کہ اگر جان نہیں ہے یا اس کے شوہر نہیں ہے تو ہم ہیں. ہمارے امیر جماعت، ہمارے جو صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہیں، ہماری شورا کے ذمہ داران ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں اور چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ آپ کی اتنی نگرانی کرتے ہیں، آپ کی اتنی حفاظت کرتے ہیں. مجھے جان کہتے تھے بیٹا جماعت کے ساتھ جڑی رہنا تو یہ تمہاری حفاظت بھی کرے گی، تمہیں امانت کا سلیقہ بھی سکھائے گی، اور تمہیں بہت ہی محفوظ راستے پر تمہیں چلائیں گے. تو اتنا زیادہ چیک رکھتے ہیں، اتنا زیادہ حفاظت کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی آپ دیکھیں. ایک آپ کو دوسری بات بتاؤں، لوگوں سے بھول گیا ہوگا، ہم 6 خواتین تھیں اور 2 ہماری سینٹ کے کارکن تھی، ہم 8 لوگ تھے، اور ہم نے اپنی تنخواہوں کا جو ہمیں اسمبلی سے ملتی تھی، ہم بہت تھوڑا سا حصہ، 1/3 حصہ ہمیں ہمارے خرچ کے لیے ملتا تھا، 2/3 حصے ہم جماعت اسلامی کو واپس کر دیا کرتے تھے کہ ہم جماعت کی وجہ سے اس منصب پر آئے ہیں،
اور ہمارا جو یہ جو الاؤنسز ہیں اور یہ جو تنخواہیں ہیں تو یہ ہمارا حق نہیں ہے. اور جب ہم 5 سال پورے کر کے جب ہم چابیاں عائشہ بائی جی جو ہماری نگران تھی ہم ان کو دے رہے تھے تو میں نے عائشہ بائی جی سے کہا عائشہ بائی جی میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, ہمیں ان چیزوں کی آپ نے نا عادت ہی نہیں ہونے دی, تو آج جب ہم اس کو واپس کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی اس کا افسوس بھی نہیں ہے کہ جی اتنی چیزیں اگر یہ خالصتاً ہمارے پاس ہوتی تو آج ہمیں افسوس بھی ہوتا اور ہم کہتے بھی کہ اتنی بڑی ہم سے نا اتنے الاؤنسز اور اتنی تنخواہیں ملتی تھیں اور اب جی ساری چیزیں جا رہی ہیں. تو ہمیں ہماری جماعت نے بڑی اپنے حدود میں رکھا, ہماری حفاظت کی, اور وہ سارے پیسے جو ہیں وہ ہم نے ایک زمین خریدی ہے, اللہ کرے کہ اس کے اوپر وہ ہمارا پروجیکٹ بھی بن جائے. تو ہم نے مختلف قسم کے عورت کے لیے فلاح و بہبود کے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں, اور وہ ہم ان پیسوں سے یعنی زمین خریدی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم لگا رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. اب میرے پاس آخری 3 منٹ ہے. میرا آخری سوال آپ سے ہے, منور حسن صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی ایسی وابستہ یاد جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں؟ جی منور صاحب کے ساتھ بھی میرا نا تعلق, ایک تو وہ ہمارے امیر جماعت تھے, میرے والد کے ساتھ انہوں نے 22 سال سیکرٹری جنرل کے طور پر کام کیا, اور پھر 5 سال وہ میرے امیر رہے, اور پھر وہ میری مربی میری مینٹور عائشہ بائی جی کے شوہر تھے. ان کے ساتھ یہ تینوں حوالوں کے ساتھ ایک بہت لمبی یعنی داستان ہے جو انہوں نے محبت کی, انہوں نے احترام دیا, ہماری حفاظت کی, اور میرے سسر کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ محبت کا ایک تعلق تھا ان کا. تو بہت خوبصورت یادیں, اور وہ بہت زیادہ پشتیبانی کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے اسمبلی میں ایک دفعہ کوئی غلطی ہو گئی, میرا کوئی یعنی میرے والد کو بھی اور جماعت کو بھی میرا وہ موقف پسند نہیں آیا, میں نے کسی ٹاک شو میں کوئی اس طرح کی بات کر دی, تو مجھے ان کا فون آیا, اور عائشہ بائی جی کو بھی انہوں نے کہا کہ راحیل کو کہیں کہ بالکل نہ پریشان ہو, جو بندہ کام کرتا ہے تو اس سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے, اور کبھی مجھے ان کی وہ تسلی آج بھی نہیں بھولتی کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا اور کہا کہ جو لوگ کام نہیں کرتے تو بس وہ تو پھر بیٹھے رہتے, ان سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی, تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہ کریں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا. تو مجھے ان کی وہ بات نہیں بھولتی اور میں ان کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں. ڈاکٹر صاحبہ وقت دینے کا بہت شکریہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام نیک مقاصد میں کامیاب کرے. آپ اسی طرح عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بھی بلند کریں اور معاشرے کو ایک اچھی ڈائریکشن دینے میں کامیاب بھی ہوں. مجھے وقت دینے کا شکریہ. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی وقت پھر زحمت دیں گے کسی ادر جی فورم کے ضرور. اوپر. تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ میں کو بھی آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میری بات سنی. نہیں بہت شکریہ. تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کے یہ ویلاگ میرا پسند آیا ہوگا. وحید خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. اللہ نگہبان. السلام علیکم.